علماء، میرے پاکستانیوں، پشاور نے 2013 سے لے کر 2024 تک مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور پشاور کو ہم نے ہمیشہ کلین سویپ کیا ہے۔ آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پشاور کے لیے ہم 100 ارب روپے کا پیکج لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس میں 5000 بیڈز کا میڈیکل کمپلیکس بھی شامل ہے، جس میں رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ پر انڈر پاسز اور فلائی اوورز بھی شامل ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی پشاور کے عوام کے لیے چاہے وہ اربن پشاور ہو یا رورل پشاور ہو، دونوں کے لیے انشاءاللہ بہت سارے پیکیجز آ رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر گورننس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے۔ گورننس وہاں پر نہیں ہے جہاں پر آئی ایم ایف نے چارج شیٹ دی ہے کہ ان لوگوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو 5300 ارب روپے ہیں، یہ کوئی بھی اپنی جیب سے نہیں لایا، یہ میرے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہمارے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہمارے مڈل کلاس طبقے کا پیسہ ہے، جو ایلیٹ مافیا جو ملک پر قابض کیا گیا ہے انہوں نے چرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ 5300 ارب روپے ہم آپ کو کھانے بھی دیں گے اور معاف کرنے بھی دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم سوال پوچھیں گے آپ سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایشو میں سیریس نہیں ہے، سیریس تو اب نہیں ہے۔ 21 سال سے آپریشن پہ آپریشن، آپریشن پہ آپریشن، ڈرون پہ ڈرون، ڈرون پہ ڈرون۔ 21 سال سے میرے پختون کا خون بہ رہا ہے، 21 سال سے میرا پختون پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے، میرا پختون پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہا ہے۔ اگر 21 سال میں آپ کی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی تو ہمارا قصور نہیں ہے، آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، پالیسی بدلو۔ میرے پاکستانیوں، ہم تنقید کرتے ہیں ان کی پالیسیوں پر، لیکن ساتھ میں حل بھی بتاتے ہیں۔ صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اس امن کے معاملے میں سیریس ہیں، اگر ایک بندہ آتا ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے دوسرا فیصلہ کرتا ہے، تیسرا بندہ آتا ہے تیسرا فیصلہ کرتا ہے، چوتھا بندہ آتا ہے چوتھا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ خیور پختونوں کا صوبہ ہے، یہ لیبارٹری نہیں ہے، یہ لیبارٹری نہیں ہے۔ ایک پالیسی بنے گی، وہ اس پالیسی میں خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرین، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں، یہاں پر ہماری قومی مشران یہ بیٹھیں گے، وہ پالیسی بنانی ہے بنائیں، پھر ہم سے گلہ نہیں کرتا کہ ہم کوآپریٹ نہیں کریں۔ پالیسی وہی چلے گی جو خیبر پختونخوا کی عوام چاہے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ سیاسی نابالغ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ہسپتال کی بات کی، آپ لوگوں نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھا،
ابھی میں عمران خان اناؤنس ہوا تو آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز دیکھی. مجھ پر جو الزامات لگے وہ آپ لوگوں نے سنے. مجھے کبھی میرا عزیز ساتھیوں مجھے کبھی ایک نام سے پکارا گیا, کبھی دوسرے نام سے پکارا گیا, لیکن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شاہین ہوں. کچھ کوے اگر مجھے چونچ ماریں گے تو میں نے اپنی پرواز اونچی کرنی ہے. میں نے کوے سے نہیں لڑنا. ہم نے اپنا فوکس اپنے مقصد پر رکھنا ہے, اور یہ سیاسی کوے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, میں نے جب سے حلف لیا ہے میں نے آئین اور قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے. یہ لوگ جو بار بار کوشش کر رہے ہیں ایک بیانیہ بنانے کی, آپ لوگوں کو اشتعال دلانے کی, دنیا کو یہ دکھانے کی کہ پاکستان تحریک انصاف تصادم کی سیاست کرتی ہے, ہم نے اپنے اعمال سے, ہم نے اپنے ایکشن سے الحمدللہ ان کو ابھی تک جو ہے غلط ثابت کیا ہے, اور اس کے بعد بھی غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلے ایک دو جوکر, ایک دو مسخرے وفاقی وزراء, جعلی وفاقی وزراء, وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں, غیر اخلاقی غیر انسانی باتیں کرتے ہیں. اس کی اگلی صبح ایک ادارے کا ڈی جی آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے میرے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے. لیکن میں پختون قبائلی ہوں, میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں گالیاں دوں. میرے مشران نے, میرے پختون قبائلی مشران نے ہمیں ہمیشہ پاکستان سے اور پاکستانی اداروں سے محبت کرنا سکھایا ہے. ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ وطن کی خاطر, پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر اگر آپ کی جان و مال قربان کرنا پڑے تو آپ نے دی ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے 80,000 سے زیادہ اپنی جانوں کا قربانہ اس پاکستان کے لیے پیش کیا. ہم نے قربانی دی ہے اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کو سرسبز اور شاداب دیکھنے کے لیے, ترقی یافتہ دیکھنے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے, ہم نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. تو میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے الفاظ میں ان سے مخاطب ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک پارٹی کے جعلی 2 وزراء میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے. نہ تو آپ جعلی سینیٹر ہیں, نہ ہی آپ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ ایک مضبوط ادارے کے ڈی جی ہیں, تو اس کا خیال رکھا جائے. دوسری بات, میں تو اپنے بارے میں چلو کچھ نہیں کہتا, لیکن بات اگر عمران خان پہ آئے گی تو ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان اس پورے پاکستان کی یونٹی کا وجہ ہے. عمران خان قومی یکجہتی کی ضمانت ہے.
عمران خان صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، عمران خان خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہے۔ جہاں جا جا کر تم ان کے بوٹ پالش کرتے ہو، وہ جھک کے عمران خان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیز پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، ان لوگوں کو مشورے دینے والا پتہ نہیں کچھ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے اور عوام ان سے زیادہ جو منحرف ہو جاتے ہیں۔ آج یہ مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں، ہماری جدوجہد عمران خان کے سائے تلے، عمران خان کے جھنڈے کے سائے تلے، پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے ہماری جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے۔ ہم نے یہ جدوجہد قسم کھائی ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اچھا میرے اچکزئی صاحب، آپ علامہ ناصر صاحب، آپ دونوں ہمارے لیے پہلے بھی قابل احترام، قابل عزت تھے، اور جب سے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے تو ہماری دل میں آپ کے لیے اور بھی عزت بڑھ گئی ہے۔ بس آپ صرف ان لوگوں کا جذبہ دیکھے، جنون دیکھے۔ تیار ہو؟ اچکزئی صاحب، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ تیار ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کا ہمارا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی پروگرام غیر ضروری نہیں ہوتا، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمارا ہے اور جو پاکستانیوں کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ہر کسی کا ساتھ دیں گے۔ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا تو یہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے گا نہیں۔ عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گی اور یہ عوام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔